میلادالنبی کی کہانی اردو۔ میلادالنبی کا مطلب ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ان کے نبی کی پیدائش کا دن ہے جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیدائش سے قبل کے واقعات۔ نبی اکرم کی پیدائش 571 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال یمن کا ایک حاکم ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی شامل تھے۔ جب وہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ابابیل نامی پرندوں نے ان پر سنگریزے برسائے، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ پیدائش کا وقت۔ نبی اکرم کی پیدائش عام الفیل کے واقعے کے 50 دن بعد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا۔ بچپن کے واقعات۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو ایک بدو عورت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ آپ کی پرورش کر سکیں۔ آپ نے حلیمہ کے ساتھ 4 سال گزارے۔ جب آپ حلیمہ کے پاس تھے تو ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں۔ ان کا دودھ سوکھ چکا تھا اور ان کی بکریوں کا دودھ بھی کم ہو گیا تھا، لیکن جب آپ ان کے گھر آئے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جوانی اور نبوت۔ آپ نے جوانی میں سچائی، امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزاری۔ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو غار حرا میں نبوت ملی۔ وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ میلاد النبی کا جشن۔ مسلمان میلاد النبی کو ایک خاص دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن لوگ اپنے گھروں اور مساجد کو سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور اپنے نبی کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ نبی اکرم کے اخلاق، کردار اور تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ خلاصہ: میلاد النبی صرف ایک جشن کا دن نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا دن ہے جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو یاد کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ان کی تعلیمات ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہیں۔ میلاد منانے کے مختلف طریقے ہیں اور لوگ اپنی ثقافت اور عقائد کے مطابق اسے مناتے ہیں۔ یہ دن نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ ذیل میں چند طریقے بتائے گئے ہیں جن سے آپ میلاد منا سکتے ہیں۔ روحانی اور دینی تقریبات۔ محفل میلاد۔ اس میں علماء، نعت خواں اور اہل علم حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ قرآن خوانی اور ذکر و اذکار۔ اس دن لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت کی جاتی ہے۔ معاشرتی اور عوامی تقریبات۔ جلوس میلاد۔ اکثر جگہوں پر جلوس نکالے جاتے ہیں جن میں لوگ جھنڈے اور بینر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جلوس شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہیں اور ان میں نعتیں اور سلام پڑھے جاتے ہیں۔ گھروں اور مساجد کی سجاوٹ۔ لوگ اپنے گھروں، گلیوں اور مساجد کو چراغاں کرتے ہیں اور خوبصورت جھنڈوں سے سجاتے ہیں۔ خیراتی اور فلاحی کام۔ کھانا کھلانا۔ اس مبارک دن پر غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ خوشی میں سب شامل ہو سکیں۔ صدقہ اور خیرات۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تاکہ اس کا ثواب حاصل کر سکیں۔ ذاتی اور خاندانی سطح پر۔ نبی کی سیرت پر گفتگو۔ گھر کے افراد مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق اور ان کی سنتوں پر بات چیت کرتے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دینا۔ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور ان کی اہمیت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ میلاد منانے کا سب سے اہم مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو یاد کرنا اور ان پر عمل کرنے کا عہد کرنا ہے۔